آیا بلکہ کمیٹی جو بنائی اس پر بھی بہت زیادہ اعتراضات اپوزیشن کی طرف سے کھڑے ہو گئے. طارق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, تجزیہ کار ہیں, صحافی ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت ساری چیزوں پہ ان سے بات کروں گا, لیکن سب سے پہلے شروعات غزہ سے ہوگی. طارق صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ سر الحمدللہ. سر بات کیا کرنی, میرا اپنا دل بینگ اے مسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہونے کے ناطے آئی سویئر ٹو گاڈ رو رہے اس وقت. کاش کہ میرے بس میں کچھ ہوتا, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا. جو ان پہ گولیاں چل رہی تھی وہ گولیاں میرے سینے پہ لگتی, تاکہ میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوتا کہ یا میں کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے جو ہے نا آپ کو امتی ہونے کا حق ادا کیا. اگر میں ایک پاکستانی, ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر میری فیلنگز یا میری تھاٹس یہ تو کہاں مر گئے وہ 52-53 اسلامک کنٹریز. ان کو ذرا سی بھی شرم نہیں ہے, ان کو ذرا سی حیا نہیں کہ یار وہاں پہ نبی کے امتی, ہمارے بھائی, ہماری بہنیں, ہماری مائیں, ان کے ساتھ عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. ہمارے معصوم بچوں کے جو ہے نا وہاں پہ گردنیں کاٹی جا رہی ہیں. یقین کریں بریسٹ سیدھے بریسٹ مارے جا رہے ہیں. کہاں گئے وہ جو ہے نا سعودیہ والے, کہاں گئے وہ جو ہے نا کویت والے, کہاں گئے وہ عمان والے, کہاں گئے ہمارے لیڈران. میں تو مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں کس طرح سے جو ہے نا اپنے آپ کو یار کہوں کہ میں پاکستانی ہوں. میں کس طرح سے کہوں کہ میں اس ملک کا باشندہ ہوں جس کا جو ملک نبی کلمے کے نام پہ لیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, اس ملک کا مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. یہاں پہ جو ہے نا ابھی پرسوں کی بات میں کرتا ہوں, سنڈے کی ہم نے ایک ریلی نکالی, ینگسٹر نے, ہم لوگوں نے ریلی نکالی. اس میں جو ہے نا جوانان پاکستان کے عبداللہ گل صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم لوگوں نے ریلی نکالی, ہم لوگوں نے ساری بھاگ دوڑ کی, لوگ اکٹھے کیے, اور اینڈ میں جو ہے نا کچھ ایسے عناصر, کچھ ایسے لوگ آئے فوٹو سیشن کروانے کے لیے. میں نے بلکہ ایک پارٹی کے جو سینئر ارکان تھا, میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے یار. آپ لوگ صرف جو ہے نا سیاست اس لیے کرتے ہیں, آپ نے اسلامی جماعتیں اس لیے بنائی ہوئی ہیں کہ آپ صرف فوٹو سیشن کریں اور فنڈنگ لیں سعودیہ سے اور عرب کنٹریوں سے. اس کا جواب کیا ملا سر؟ وہ کہتے ہیں جی ہم لگے ہوئے ہیں. میں نے کہا آپ کیا لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو تو اس وقت جو ہے نا عمران خان کے پی ایم ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا, چیف آف آرمی سٹاف کے جو ہے نا گیٹ پہ ہونا چاہیے تھا. آپ کو ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے تھی کہ خدا را آرمی چیف صاحب, خدا را پرائم منسٹر صاحب, آپ نکلیں, آپ ہم سے آگے کھڑے ہوں, ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, ہم آپ سے بھی آگے کھڑے ہوں گے نبی کی امتیوں کے لیے. یہ بتائیں طارق صاحب, غزہ اسرائیلی بمباری اور دوسری طرف لبنان پر بھی بم برسائے ہیں. مجھے بتائیں یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے اب دنیا کے لیے بھی, اور ترنے والا بھی نہیں ہے. فلسطینیوں نے جگہ دی تھی جب یہ لٹے پٹے مغرب سے آئے تھے, میں دوبارہ یہ بات بولوں گا, مغرب سے آئے تھے, مغرب کے ہی رہنے والے نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا, یہ لٹے پٹے آئے تھے. یہ قافلوں کی صورت میں ایک ایک جہاز کے اوپر چڑھ کے, اگر ہم پرانی اخباروں کا ایک بار تجزیہ کریں تو اس پر جو بینر لگا کر یہ آئے تھے کہ ہمارے بھائیوں ہمیں جگہ دے دو, پناہ دے دو, پناہ دے دو. اگر یہ آ کر اس طرح کا شر پھیلا, یقینی طور پر یہ دنیا بھر کے لیے ایک بڑی شرم کی بات ہے. اور وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, میڈیا ہاؤسز کو نشانہ بنائے. یہ معاملہ بڑھ گیا ہے, کہنے کا مطلب یہ ہے. اور ایک بار پھر اگر میں اس اجلاس کا ذکر کروں جو سلامتی کونسل, مجھے تو اس کا سلامتی کونسل کا ورڈ سمجھ نہیں آتا, خیر سلامتی کونسل جو ہے وہ ناکام رہا ہے, بے نتیجہ رہا ہے. سر بیسکلی ہمارے جو ہے نا اندر جو اسلام ہے نا, ہم نام کے مسلمان رہ گئے, ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے. ہم لوگ جو ہے نا یہودی لوبیز کے اور جو ہے نا امریکنز کے ڈالرز کے نیچے ان کے پاؤں کے تلوے چاٹتے ہوئے ہم لوگ اتنی جو ہے نا پستگی میں جا چکے ہیں کہ ہمیں اس وقت کوئی مسلمان نہیں نظر آ رہا. بات آپ نے کی کہ لبنان پہ بھی حملہ کیا اسرائیل نے, کیوں کہ یار میں تو کم خدا کی قسم مجھے تو فخر ہو رہا ہے لبنانیز پہ کہ کم از کم یار کچھ بھی نہیں ہے, غریب ملک ہے, ہم سے دیکھ لیں ہماری اکانومی کا اور ان کی کا. ایون وہ لوگ وہاں سے انہوں نے ہیلپ آؤٹ کیا, فلسطین کے لیے نعرے اٹھائے, وہاں سے فلسطین کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کیا انہوں نے. ہم سے تو وہ اچھے ہیں یار مسلمان, غربت کی حالت میں جو ہے نا ہوتے ہوئے یقین کرے کہ انہوں نے مسلمانوں کے جو ہے نا فلسطین کے شانہ بشانہ کھڑا ہو گئے. اور یہ اسرائیل یہ بے غیرت مسلمانوں کے اگینسٹ ہے, یہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس لیے میری امت مسلمہ سے ریکویسٹ ہے, جتنے بھی ہمارے ترکی والے ہیں, ایران والے ہیں, پاکستان والے ہیں, افغانستان والے ہیں, تو پوری دنیا سے آ رہے ہیں, لیکن سر اس وقت بیانات کی ضرورت تھی کہ وہی میں آپ سے یہی بات کرنے لگا ہوں کہ اب اس وقت وہ کہتے ہیں فلسطین کو حقیقی معنوں میں مختلف حوالوں سے امداد کی ضرورت ہے.
اور پاکستان بھر میں یہ ابہام ہے کہ کس کو امداد دیں, کیسے امداد دیں. کیا گورنمنٹ امداد کرے گی؟ آج گورنمنٹ نے اصولی فیصلہ کیا ہے فلسطینیوں کی امداد کرنے کا, مالی امداد کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ جیسے بھی گورنمنٹ کرے گی, تو لوگ ظاہر ہے لوگ گورنمنٹ کی طرف ہی دیکھتے ہیں نا. ہم فلسطین سے رابطے کے لیے گورنمنٹ سب سے اہم ذریعہ ہے, پل ہے. اب گورنمنٹ نے آج یہ فیصلہ کیا, یہ فیصلہ تو پہلے دن ہونا چاہیے تھا. پھر تھوڑا سا کچھ اور بھی اس کے ساتھ ایڈ کر لوں میں. امریکہ کا رول اس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صدر جو بائیڈن کے جو نعرے, جو وعدے, جو کچھ تھا وہ الیکشن کمپینز میں, اس سے بالکل ہٹ کر ایک عجیب سی خاموشی اور عجیب بیانات امریکہ کی طرف سے آ رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. امریکہ کے اندر بھی ایک تحریک چل رہی ہے. وہاں پر جو ٹیلی ویژن یا پھر جو ماڈلنگ کے شعبے سے, جو ان کے فلم ایکٹنگ کے شعبے سے لوگ ہیں, جو پاپولر فگرز ہیں, وہ خود اس کمپین کا حصہ ہے کہ فری پیلسٹین. سر ایکچولی پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ فلسطین کو ہیلپ آؤٹ کرے. وہ کیونکہ وہاں دیکھ لیں ساری انویسٹمنٹ اسرائیلیوں کی ہوئی بھی ہے. 9/11 والا واقعہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ امریکہ کبھی بھی مسلمان کا, ایک مجھے بتائیں نا, ایک یہودی, ایک غیر مذہب کبھی بھی جو ہے نا وہ مسلمان کا ساتھ دے گا؟ سر اس سے قطع نظر میں یہ ایک بار پھر آپ کی بات درست ہے کہ کوئی ساتھ دیتا ہے کوئی ساتھ نہیں دیتا. ایک ہوتی ہے آپ کی فورن پالیسی, ایک ہوتے ہیں آپ کے فورن رابطے, ایک ہوتے ہیں آپ کے ٹریڈ ایگریمنٹس, کچھ ہوتے ہیں آپ کے بائیلیٹرل تعلقات ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے. امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل کے ہر دفاعی اقدام کے حامی ہیں یہ صدر جو بائیڈن. کیا مطلب ہے سر؟ اب یہی تو میں اسی بات پہ آ رہا تھا. اب دیکھیں نا, ان کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. امریکہ چاہے گا کہ جلد سے جلد وہ جو ہے نا فلسطین پہ قبضہ کرے اسرائیل, اور وہ وہاں پہ اپنی آرمی بھیجے, وہاں سے پیسہ کمائے. بات یہ ہے کہ یہ لوگ سارے آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. یہ کتا, وہ پنجابی نہیں کہتے کتا چورا نہ ملیا ہوا ہے, کتی چورا نہ ملی ہوئی ہے. تو یہ محاورہ جو ہے نا امریکہ پہ جو ہے نا بالکل ایکوریٹ فٹ ہو رہا ہے. امریکہ اور اسرائیلی کون ہے؟ ساری یہودی لوبی تو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. اور یاد رکھ لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا کہ یہود و نصارہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے, تو میرے خیال میں ہمارے پاس ایسا کویسچن کرنے کو کوئی جواز ہی نہیں بنتا. چلیں ایک چھوٹا سا بریک لینا.